مجھے کوئی ایسا جامع پلان مل جائے جس کی روشنی میں میں اپنی صبحوں اور شاموں کو مرتب کروں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن بعض میری طرح کے کم پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مختصر سا کوئی دستور مل جائے، بہت زیادہ لمبے چوڑے فلسفے میں نہ الجھایا جائے، کچھ مختصر باتیں اگر ہمیں مل جائیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں بھی صحابہ میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا دیں جس پر ہم زندگی گزاریں۔ تو ہم نے بھی آج قرآن مجید کا ایک مقام جو ہماری صبحوں اور شاموں کو مرتب کرتا ہے، جو ہمارے دن اور رات میں ہمارا ذوق کیا ہونا چاہیے، طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، اسے بیان کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں سے میں نے وہ آیات پڑھی۔ سب سے پہلے تو مسلمان کا، اللہ کے بندے کا دن کس طرح کا ہونا چاہیے، اسے اپنے اوقات کیسے گزارنے چاہیے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا انداز نہایت وزادار ہے، وہ بڑے دھیمے ہیں، بردبار ہیں، تحمل ہے، ٹھہراؤ ہے طبیعت میں، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اگر جاہل انہیں کسی بات میں الجھانا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بس سلام ہے، گویا وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں جہلا سے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، زیادہ ان کی ابحاث نہیں ہوتی، زیادہ لوگوں سے الجھتے نہیں، ایک چلتے زمین پر آہستگی کے ساتھ ہیں۔ دوسرا، زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرتے، ہر جگہ جھگڑے نہیں کھڑے کرتے، یہ ان کا دن ہے، یہ ان کا دن گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور ان کی رات کیسی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ان کا دن اس طرح کا ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے، ان کا چلنا نہایت پروقار ہے، ان کی زندگی میں کسی قسم کا بھی انتشار دکھائی نہیں دیتا، الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے اور بے یقینی کی گفتگو کرتے ہوئے اور وسوسوں کے غلبوں میں وہ لوگ وقت نہیں گزارتے، بلکہ وہ آہستگی سے، یہ جو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض نے 2 لکھی ہیں، بعض دانشوروں نے، مفسرین نے 3 بھی لکھی ہیں، 3 چیزیں انسان کی زندگی کے اندر بردباری پیدا کرتی ہیں۔ ایک، اگر وہ علم رکھتا ہو بہت بردبار ہوتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے یہ انسان کو بااعتماد کر دیتا ہے، جس کے پاس معلومات ہوتی ہیں وہ آدمی بردبار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر اللہ نے رزق حلال دیا ہو وسعت کے ساتھ تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں وہ ان دونوں سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ بڑے ہی بردبار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، جو تصنع سے، ریاکاری سے بچتے ہیں، وہ بردبار ہوتے ہیں، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی طبیعتوں میں اضطراب ہے، ذہنی طور پر بکھرے ہوئے خیالات ہیں، نوجوان صبح کچھ کہتے ہیں دوپہر کو ارادہ بدل دیتے ہیں، شام کو جو پروگرام طے کیے صبح اور اس پر استقامت ہی نہیں ہے، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں، اطمینان نہیں، اپنی زندگی میں بردباری لانا، حوصلہ لانا، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا۔ جلد بازی کرنے سے بہت سارے کام ویسے بگڑ جاتے ہیں، جلد بازی اگر کرنی بھی ہے تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھے، ایک دوسرے سے یہ باری جلد بازی کریں۔ باقی تو اسلام نے کہا ہے دنیاوی معاملات کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، آپ کے چلنے میں وقار ہو، آپ کے طرز زندگی کے اندر ٹھہراؤ ہو، آپ نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا
اس وقت ہمارے معاشرے کو جن چیزوں کی نہایت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک اہم چیز سنجیدگی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا غیر سنجیدہ رویہ وہ باعث تکلیف ہے، ان کے اپنوں کے لیے بھی، ان کے کاز کے لیے بھی، وہ جس مشن پر کام کر رہے ہیں اس مشن کے لیے بھی۔ سنجیدگی، وقار، وزاداری یہ انسان کی طبیعت کو پروقار کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ ہنسنا اور بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ گفتگو کرنا، یہ چیزیں انسان کے لفظوں کو، جملوں کو، اس کی طبیعت کو بے وقت کر دیتی ہیں، انسان کی قیمت نہیں رہتی۔ تو اپنی طبیعت کے اندر وزاداری پیدا کی جائے، ٹھہراؤ پیدا کیا جائے، وقت دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کم و بیش 100 مرتبہ صبر کا ذکر آیا ہے۔ احادیث، آثار اور روایات کو جمع کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے 500 مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو صبر کا سبق دیا ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان ساری باتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں جو انسانی وجود میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خوش تدبیری آئے، آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کے اندر حوصلہ ہو، آپ کسی چیز کے اندر بھی بڑی جلدی الجھ نہ جائیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کا مخالف ایک جملہ صرف ان کے لیے کہتا ہے، ایک جملہ، اور وہ بیچارے اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اپنے سارے کام ہی ان کے رہ جاتے ہیں۔ اس ایک بات کو لے کر وہ بیچارے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سارے دن کی پریشانی اوڑھ لیتے ہیں، کئی ہفتے اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں۔ تو لوگ تو آپ کی کمزوری ڈھونڈ لیں گے، بس وہ ایک بات کر دی، آپ الجھ گئے اور آپ کا مخالف تو آگے نکل گیا۔ اپنی زندگی میں صبر پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، خوش تدبیری پیدا کریں۔ اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل کبھی مخاطب ہونا تو اس کا علاج یہ نہیں ہوتا اس سے بحث کی جائے، اس کا علاج ہوتا ہے اسے سلام کیا جائے۔ اور ویسے بھی عام آدمی کو تو الجھاؤ ویسے بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ احقاق حق کے لیے کبھی مناظرہ کریں گے تو علماء کریں گے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے کبھی گفتگو کی، مکالمہ کی، لیکن وہ لوگ کریں گے جو اس معاملے کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر جاہل آدمی سے الجھتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے تیرا معیار ہی نہیں ہے تو کس سے بات کر رہا؟ وہ درویشوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ گھوڑے اور گدھے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ وہ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی۔ اب وہ گدھا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، حالانکہ آسمان کا رنگ نیلا ہوتا ہے، پر گدھا تھا، مانتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ جب بڑی طویل ہو گئی بحث اور بڑا عروج پکڑا بحث نے، تو طے یہ پایا کہ بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ لیتے ہیں۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ گھوڑا گدھے سے کہنے لگا چلو بادشاہ سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب دونوں آ گئے یہاں۔ بادشاہ نے ان دونوں کی گفتگو سنی۔ گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ کہا نیلا ہے۔ کہا کئی گھنٹوں سے اس گدھے کو سمجھا رہا ہوں، یہ مانتا ہی نہیں، ضد پہ ہے۔ کہتے اس کا رنگ تو سیاہ ہے، کالا ہے۔ تو بادشاہ نے اب فیصلہ دیا۔ بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، لیکن عمر قید کی سزا بھی گھوڑے کے لیے ہے۔ تو وہ کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے؟ وہ کہنے لگا سزا اس لیے نہیں دی کہ تمہاری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ تم نہایت نادان آدمی ہو، گدھے سے بحث کرتے ہو، تمہیں تو سزا ہونی چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کیا عظیم ارشاد ہے قرآن پاک کا۔ جاہلوں سے ملاقات ہو تو انہیں سلام کرو۔ ہر آدمی سے الجھ رہے، ہر آدمی سے بحث کر رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فروعی معاملات میں میری اکثر لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ ائمہ اربعہ کا اختلاف رہا بعض فروع کے مسائل میں۔ فرماتے جب میری کسی عالم سے گفتگو ہوئی ہے نا تو کبھی وہ جیت گئے، کبھی میں جیت گیا، لیکن جب بھی میری کسی جاہل سے گفتگو ہوئی ہے جاہل ہی جیتا ہے ہمیشہ۔ میں کبھی کسی جاہل سے جیت سکا۔ میں آپ سے خدمت میں ادب سے ایک بات عرض کروں گا، نہایت احترام سے مجھے بتائیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ بیچاری مرد کے برابر شعور نہیں رکھتی۔
नरम है, कम हौसला है, उसकी तबीयत में जल्दबाजी है। ये सारे समझते हैं ना कि ख़वातीन में उतना हौसला अल्लाह की तकसीम है, मर्द को ज़्यादा दिया है, शऊर ज़्यादा दिया है। तो फिर मैं एक फतवा दे दूँ आप लोगों को कि मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर उस बेचारी की अकल कमज़ोर है तो तेरी तो पूरी है ना, और तू बराबर की सतह पर उतर के झगड़ा कर रहा है और अपने घर को तबाह कर रहा है और अपने बच्चों पर बुरा असर डाल रहा है और अपने घर के माहौल में तलखी ला रहा है, हालांकि तू समझ रहा है कि उसका शऊर कम है, फिर तू कैसे उसकी सतह पे उतर आए? तुझे दरगुजर करना चाहिए था, मोहब्बत करनी चाहिए थी, तेरी जिम्मेदारी ज्यादा थी। अपनी जिंदगी हमने इतना उलझाव पैदा कर लिया है, हर बात पे झगड़ा है, हर बात पे आजमाइश। और मैं ढेर सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बेचारे पहले झगड़ा कर लेते हैं, फिर खुद परेशान होते हैं, बाद में उनको ख्याल होता है यार मैंने फलां आदमी से सख्त बात कर दी है, मुझे करनी नहीं चाहिए थी। अच्छे दिल के लोग हैं, लेकिन अगर वो कबल अज़ वक़्त ही समझ ले कि हमने झगड़े नहीं करने। और फिर एक और बात भी आपसे अर्ज करूं, जब इंसान समझता है ना मुझे झगड़े नहीं करने, फिर उसमें आजिज़ी भी आती है। ज्यादा लड़ाइयाँ वो लोग करते हैं जो अपने आप को हरफ़े आखिर जानते हैं। हम इस कदर ज्यादा अना का शिकार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात के बाप के सामने भी बहस कर रहे होते हैं, अपने उस्ताद के सामने भी बहस कर रहे हो, अपने बुजुर्गों के सामने भी हम माज़अल्लाह ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। खुदा के बंदो, बहस नहीं, उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं। और यार फिर ये कि अगर कोई मुझे बात कर भी देगा तो मैं क्या हूं? अगर मुझ पर कोई तनकीद कर भी देगा तो मेरी क्या हैसियत है? अगर किसी ने कोई बात कर भी ली तो फिर क्या हुआ? क्या है भला? हम क्या अपने आप को समझ लिया है? हम इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, कमजोरियां रखते हैं और हमें पता है कि हमारे अंदर कमजोरियां हैं। फिर ये कि कोई शख्स बात करता है तो उस पर इस कदर ज्यादा झगड़ा, इस कदर ज्यादा उलझाओ। अगर कोई जात पर बात करे, जाती बात करे, तो मेरे अजीज मिजाज में दरगुजर पैदा करे। क्या खूबसूरत फरमान है सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीक़ा का। फरमाती है कुर्बान जाऊं, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला लिया ही नहीं। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से कभी किसी गुलाम को, कभी किसी औरत को मारा ही नहीं। सरकार दरगुजर करते, हाँ हुदूदुल्लाह पामाल होती तो हुजूर जलाल फरमाते। मेरे अजीजों, इतना उलझाओ जिंदगी में पैदा, मुझे फलां ने बात कर दी, अच्छा फिर बात की हकीकत का भी नहीं पता उसने किया कि नहीं। वो दो आदमी जो कोने में खड़े हैं मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, ओ खुदा के बंदे तो इतना अहम आदमी नहीं है, वो बेचारे कोई और बात कर रहे हैं। लोगों को तेरे अलावा भी काफी मसरूफियत है, ये तुझे गलत फहमी हो गई है कि सब तुझे डिस्कस करते हैं। तो घर में कोने में दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, वो तेरी नहीं कर रहे, कोई अपनी बात कर रहे हैं। इस कदर ज्यादा उलझाव पैदा कर लेना जिंदगी में। थोड़ा सा तो दरगुजर हो, थोड़ा सा तो इंसान के अंदर बेनियाजी हो, थोड़ा सा तो उसे माफ करना है। हर जगह उलझाव है, हर जगह बहस है, हर जगह ये मामला हो रहा है। आप देखिए ना, एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में कहा, मिशकात में मौजूद है, या रसूल अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। वो कुफार तो नाम बिगाड़ बिगाड़ कर बात करते हैं। तो करीम फरमाने लगे, वो पता नहीं किसको बुरा भला कहते हैं, मुझे तो अल्लाह ने मोहम्मद बना के भेजा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद तो वो होता है जिसकी तारीफें की जाए। बलगल गुलाब कमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। तो मेरे अजीज, इतना उलझाओ जिंदगी में, इतनी बहस, हर आदमी से झगड़ा, राह चलते झगड़ा, हर जगह। वो बहुत सारे लोग तो वैसे बच्चों को बिगाड़ लेते हैं, ये कह कि ये इससे बचिए जी, ये बड़ा गर्म खून है जी, बड़ी जल्दी जलाल में आता है। और मैंने कहा इसकी आदत ना बिगाड़ दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी जगह ऐसी जगह टकरा जाए जहाँ फिर कोई दरगुजर करने वाला मौजूद ना हो। अपनी तबीयत के अंदर इज्ज़ पैदा करें, इनकिसारी पैदा करें। आप देखिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के हुक्मरान भी थे, अल्लाह के कामिल वली भी थे। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ये आलिम था कि वो हुकूमत भी इंसाफ से, अदल से, वज़ादारी से चलाते थे और कई पारे कुरान मजीद के रोज़ तिलावत फरमाते थे। कसरत से दुरूद पाक भी पढ़ा करते थे। और वो ऐसा दुरूद था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दरवेश की ख्वाब में आके कहा था कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ का पढ़ना हमें बड़ा अच्छा लगता है। यानी मकबूलियत वाला दुरूद। मेरे अजीज, इतनी बड़ी शख्सियत हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की। एक दिन गली से गुजर रहे थे, रात का टाइम था और अमीर है, वक्त के हुक्मरान है।
تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے استعمال کرتے تھے. جناب عمر بن عبد العزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے. چلتے چلتے ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا. اچانک اس طرح کسی شخص سے ٹکر ہو جاتی ہے نا, آپ کی موٹر بائک کسی سے لگ گئی یا اچانک کسی شخص کے ساتھ آپ کا اس طرح سے آمنا سامنا, تو لوگ فوراً کہتے ہیں آپ اندھے ہیں. یہی جملہ بولا جاتا ہے نا. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کا پیر بھی بزرگ کے پیر پہ آ گیا تو وہ اٹھے چونک کر کہنے لگے اندھے ہیں آپ. تو وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا 2-4, انہوں نے تلواریں میان سے باہر نکال لی. یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں فٹافٹ نیام سے باہر نکالی. وہ شخص کہتا ہے آپ اندھے ہیں. تو حضرت عمر بن عبد العزیز بڑے بردباری سے, یہ انداز دیکھیے, بڑے تحمل سے اور تھوڑا سا مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں میں اندھر نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے مجھے نظر آتا ہے. اب وہ جو ساتھ تھے لوگ انہوں نے تو تلواریں نکالی ہوئی ہیں, وہ گردن اڑانا چاہتے ہیں. تو حضرت فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا بھائی؟ کہا جناب یہ گستاخ ہے. فرمایا کیوں کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا, حضور کہا ہے. فرمایا بابا جی تم سے بات کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا بات تو آپ سے کر رہے تھے. تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے, اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو ایک سادی سی بات ہے نا بھائی. انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں, تو میں نے کہا نہیں مجھے, تو اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ ہم نے تو ہر بات کو جھگڑا بنا لیا ہے, ہم نے تو ہر بات کو الجھاؤ بنا لیا, ہم نے تو ہر چیز میں اس طرح کی طبیعت بنا لی ہے. آپ یقین کریں کوئی لمبی بات نہیں ہوتی جب لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور وجہ نزاع پوچھی جائے کہ میاں بیوی کے درمیان کون سا ایسا جھگڑا ہوا کہ بات طلاق تک پہنچی, تو کچھ بھی نہیں بتا پاتے, کوئی خاص بات نہیں ہوتی. بس 2 لوگ جھگڑے, انا جیت گئی, رشتہ ہار گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب باپ کہیں رہے گا ماں کہیں رہے گی, ان کے آنسو ہے کہ دیکھے نہیں جاتے. اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزاریں گے؟ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی سے کہیں گے کہ ہمیں کھانا پکا دیں؟ لیکن اس طلاق کے بیچ کبھی ڈھونڈ کے دیکھ لو نکلے گا کیا؟ جھگڑا, انا, بحث, بلا وجہ کی تکرار. نہ وہ بیٹی یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے, میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کروں. نہ وہ بیٹا یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرے بچے کہاں جائیں گے. لیکن ہم نے توڑ دیا سارا کچھ, الجھ گئے ہم. ایک بات ہی تو کی تھی بحث میں ابا جی سے, ایک جملہ ہی تو کہا تھا کہ ابا جی اب آپ بھی تو کچھ خیال کیا کریں نا, آپ کی بھی تو توجہ دوسری جانب زیادہ رہتی. سو نہیں پایا بیچارہ باپ, کئی راتیں روتا رہا. یار میں نے تو تیرے نام زندگی لگا دی ساری, پردیس کی خاک چھانی, جگہ جگہ گیا کہ میرے بچوں, اور تو نے بحث میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے. ایک لفظ ہی کہا تھا اماں کو کہ اماں بس دوسروں کو بھی کام بتا لیا کریں, اب ساری ذمہ داریاں میری ہیں. میں ایک جملہ ہی تو کہا تھا. ٹوٹ گئی ماں بیچاری, تکیہ بھر گیا آنسوؤں سے, تکلیف میں وقت گزارا. وہ کہتی ہے میں نے تو بڑی اپنوں کی شادیاں بھی چھوڑ دی تھی کہ میرے چھوٹے والے بچے کے پیپر آ گئے. میں نے تو بڑی زندگی تیرے نام کر دی, سارے دکھ دیکھے, اور آج تو مجھے کہتا ہے کہ تو میرے بھائی کہیں تو حوصلہ پیدا کر لو زندگی میں, کسی جگہ تو ٹھہراؤ لے آؤ, کہیں تو درگزر کرنا سیکھو, کہیں تو اپنے سینے کو کشادہ کرو, کہیں تو کوئی بات ایسی ہو جو ہم برداشت کر سکیں. کچھ مقامات تو ایسے ہوں جہاں ہم نظریں جھکا کے بات مانیں. یاد رکھنا دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے. دنیا میں تربیت اس کی ہو رہی ہوتی ہے جسے کوئی تربیت دینے والا ہوتا ہے. وہ لوگ بڑے پروکار ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی اچھے مشورے دیتا ہے, جن کو کوئی دعا دیتا ہے. میرے عزیز الجھاؤ نہیں, ہر جگہ نہیں, کہیں تو جھگڑے سے بچیں, کہیں تو اپنی طبیعت کے اندر درگزر پیدا کریں. دیکھیں مال غنیمت کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے, ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. ایک شخص نے کہہ دیا اب کون عمر,
24 लाख मुरब्बा मील पे जो हुकूमत है वो तो अपनी जगह, लेकिन उम्र वो है कि महबूब करीम फरमाते हैं उम्र की जुबान पर अल्लाह ने हक जारी फरमा दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसे गोया उमर ने गुमराह क्या होना है। सरकार फरमाते हैं जिधर से उमर गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है, इनके पास तो खैर ही आती है खैर, ये माज़अल्लाह कैसे किसी और रास्ते जाएंगे, शैतान तो वो राह छोड़ जाता है जहां से जनाब उमर गुजरे। इतना बड़ा आदमी, लेकिन किसी जगह भी उन्होंने कभी खुद से गुमान नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा हूं। हम तो खुद ब खुद अपनी शान बना लेते हैं ना, मैं भी कुछ होता हूं, मेरी भी कोई अजमत है, माँ जनाब की भी बड़ी शान है। खुद ब खुद ही किसी ने किसी जाविये से हमने कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ ना कुछ बना के पेश कर दिया। हजरत उमर माले गनीमत का ऊंट तलाश कर रहे हैं, क्या अंदाजे जिंदगी है। किसी ने कहा जनाब किसी खादिम से कह देते, किसी गुलाम से फरमा देते, तो बात सुन के जनाब उमर रुक गए, 2-3 ठंडी आहें भरी और फरमाने लगे मुझसे बढ़कर गुलाम कौन है, मैं भी तो गुलाम ही हूँ, मैं भी तो अल्लाह का आजिज बंदा हूँ, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम का गुलाम हूँ। तो वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब कोई ऐसा शख्स मुखातिब होता है तो ये सलाम करके गुजर जाते हैं। एक तो आजिज़ी से चलते हैं, इनकिसारी से चलते हैं, आहिस्तगी से चलते हैं, वज़ादारी से चलते हैं, और दूसरा उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, झगड़ा, मैं उसे जन्नत के किनारों की जमानत देता हूं, जमानत देता हूं उसे जन्नत के किनारों। कहीं तो मेरे अजीज झगड़ा छोड़े। और फिर तीसरी बात, ये तो उनका दिन है, अपने दिन को इस तरह मुरत्तब करना है, कम से कम ये 10 दिन तो प्रैक्टिस करें। ये तो ख्याल करें कि हम रोजे से हैं और ताक रात हैं, और फिर रात कैसी हो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, फरमाया वो रातें गुजार देते हैं अपने रब की बारगाह में सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। वैसे इस्लाम रहमानियत की बात नहीं करता, मना करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी यही दर्स दिया कि तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक है। लेकिन मेरे अजीज चले कभी तो कोई रात ऐसी आए कि जब इंसान कहे कि बड़ी रातें थी जो दोस्तों के साथ गुजार ली, सैर में गुजार ली, फलां जगह गुजार ली, फलां जगह आते जाते गुजर गई। कोई रात तो हो जो खालिस अल्लाह रसूल की बारगाह में गुजर जाए। और अगर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए तो इंसान तन्हा हो, उसके पास उसका मुसल्ला हो, सजदों का ज़ौक़ हो, मुझे सोज दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का नियाज दे, और दमे सजदा मैं खुद को ही तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। इंसान की पूरी तबीयत लग जाए। ये जो सजदा होता है ना, इबादत होती है, ये बंदे को ताकतवर करती है। आप जैसे ही अल्लाह अकबर कह के रब की बारगाह में खड़े हो जाते हैं, आपको कुछ ऐसी रूहानियत नसीब होती है कि ज़हन, तबीयत, रूह, आंखें, दिल मजबूत होना शुरू हो जाता है। और जब आप सजदे की कैफियत में जाते हैं, फिर तो गोया पूरी आजिज़ी करते हैं रब की बारगाह में कि मालिक मैंने पेशानी भी रख दी तेरे हुजूर, झुका दिया मैंने अपने आप को, तू अजमतों वाला है, मैं तेरा आजिज बंदा हूं। मेरे भाई ये जो इबादत होती है, ये जो इंसान अल्लाह की बारगाह में जाता है, लेकिन शर्त ये है कि वो जाए जरा तवज्जो के साथ। मैं दोस्तों से कहा करता हूं कि नमाज में मोबाइल साइलेंट नहीं करें, बंद करें, क्योंकि ये जो साइलेंट होता है ये भी तवज्जो तकसीम करता है। इसको छोड़ दें, या तो नमाज के लिए आए तो कुछ देर के लिए घर छोड़ दें, गाड़ी में छोड़ दें, या कम से कम जेब में हो तो बंद करके इसको आप नमाज अदा करें। वरना ये अगर साइलेंट भी होगा तो फिर भी ये हरकत करेगा तो उससे भी खलल पैदा होगा। नमाज अगर आप ज़ौक़ से पढ़ें, शौक से पढ़ें, आपकी तवज्जो हो, और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो इंसान, तो मेरे अजीज वो जो कहता है ना मैं बड़ा बेचैन रहता हूँ और पता नहीं क्या है, सारी नेमतें होने के बावजूद मुझे सुकून हासिल नहीं होता, तो ये ज़रा जम के सजदे करके देखे, ये ज़रा भूल के लोगों को अपने मालिक के हुजूर हाजिरी दे के देखे। आप देखिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 5 नमाजों की इमामत फरमाते, और मसरूफ तरीन औकात नबी करीम के, यानी
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 23 سالوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں، مصروف ترین اوقات، اور پھر حضور جتنا بھی کام کر رہے ہوتے تھے نا وہ سارا دین کا ہی تو کام تھا، ایک ایک لمحہ رسول پاک کا اللہ کی رضا کے لیے گزرتا، لیکن اس کے باوجود جب ساری دنیا سو جاتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مصلی بچھا رہے تھے، اور پھر ایک آیت حضور پڑھ رہے ہیں اور ساری رات ہی گزر گئی ہے، ساری رات۔ یہ صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، فرماتی ہیں صبح میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف فرمائے گا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اتنی مشقت 2 رکعتوں میں ساری رات گزار دی۔ حبیب فرمانے لگے عائشہ آپ نے کہا ہے نا اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، تو پھر بتائیے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرے سجدے، یہ میری عبادتیں، یہ میرا قیام تو سجدہ شکر کے لیے ہے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں شکر کے لیے۔ میرے عزیزو، دنیا میں سب سے طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جس کا مسلح آباد ہوتا ہے، اسے اللہ سے خیر مانگنی آتی، اللہ سے مدد مانگنی آتی۔ آپ دیکھیے سورج چاند کو گرہن ہوتا تھا تو حضور نماز پڑھتے تھے، بارشیں نہیں ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے، کہیں کو مشکل آ جاتی تو حضور نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے بدر کے دن صفیں سیدھی کرائیں، اپنی اپنی جگہ پہ لوگوں کو تعینات فرمایا، اور کفر کا حال یہ تھا کہ وہ اونٹ ذبح کرتے رہے، گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے ساری رات مصلی پہ گزاری، حضور سجدے کرتے رہے، اللہ کی مدد کو پکارتے رہے۔ میرے عزیز، جس شخص کو چند گھڑیاں مصلی پہ بیٹھنا آتا ہے وہ اپنے مالک کے حضور اپنے حصے کی رحمت مانگنے کا سلیقہ رکھتا ہے، جس کو رات کو اگرچہ جو نماز جس وقت فرض کی گئی ہے اسی وقت ہی پڑھنا افضل ہے، لیکن نوافل کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ رات کو پڑھنے افضل ہے۔ اب دیکھیے بالکل 7 گھر تھا نبی کریم علیہ السلام، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور گھر میں نماز پڑھتے ہیں، دروازہ مسجد شریف میں کھلتا ہے، کچھ تنہائی کی عبادت، یہ اجتماعات کی عبادت بہت اعلیٰ ہے، لیکن اگر کچھ وقت ملے کہ انسان تنہا بیٹھے اللہ کے حضور حاضری دے، روئے، جو لوگوں سے دکھ کہتے ہو، دنیا داروں کو بتاتے ہو، کمزور ہوتے ہو، اور پھر اپنا راز کھول کے اپنی عزت میں بھی کمزوری محسوس کرتے ہو، اگر وہ ساری باتیں اپنے رب سے کی جائے، اللہ کے حضور کی جائے۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں ان کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ دوائی دے رہے تھے ایک صاحب کو، اور صاحب کہہ رہے تھے آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اصل بات یہ ہے کہ دوا تو میں آپ کو دے رہا ہوں، نسخہ لکھ کے دے رہا ہوں، کھائیے، لیکن آپ کے ذہن میں نا کچھ پریشانیاں ہیں ان کو نکال دیں، آپ اپنے دل سے وہ ساری ٹینشنیں اتار دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، ذہنی طور پر بھی آپ کا فریش ہونا بہت ضروری ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ ان کو بتا رہے تھے، تو اب وہ جس طرح سے ہاں کر رہے تھے نا، وہ ہاں نہیں لگ رہی تھی، وہ نہ ہی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں، لیکن اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں کوئی بات کروں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیجئے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دوست پریشان بھی بالکل ہے، لیکن آپ سے یہ ہاں تو کر رہے ہیں ہلکی پھلکی دل رکھنے کو، لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ دکھ انسان کے بڑے نجی اور ذاتی ہوتے ہیں، وہ کسی سے کہے نہیں جا سکتے، کچھ دکھڑے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ تو انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا، وہ ایسی تکالیف ہوتی ہیں کہ ان کو زبان پر کیسے لائے، وہ درد بن جاتا، وہ کرب بن جاتا، وہ زندگی میں آزمائش بن جاتی ہے، وہ بھولنے کا نام نہیں لیتی۔ تو کہنے لگے پھر بتائیے کریں کیا؟ میں نے کہا حل ہے نا، رات کو تنہائی میں مصلی بچھائے نا، 2 رکعت نفل پڑھے نا، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر اس کے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، اور پھر دعائیں کرنی شروع کریں، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اللہ رسول سے کہہ دیں، اور کھل کے کہہ دیں، راز بھی رکھا جائے گا، کرم بھی ہو جائے گا، رحمتیں بھی ہو جائیں گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے کثرت سے نہ مانگے رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ مانگے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ خوب مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں، خوب مانگے۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا
یہ تاکراتیں آ گئی ہیں. جو اپنے دوستوں کو بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں نا، وہ ان کے لیے دعائیں مانگیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اور جب یہ سنیے گا اور یہ یاد رکھیے گا، حضور فرماتے ہیں جب تو اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے نا، پہلے تو یہ دیکھیے وہ بندہ مخلص کتنا ہوگا جو کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور غیر موجودگی میں مانگ رہا ہے اور بن بتائے مانگ رہا ہے. کسی کے سامنے آپ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے خوش آمد ہو جائے معاذ اللہ، کوئی ذاتی مقصد نکالنا ہو. فرمایا جب تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو تیرے سرانے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ اسے بھی عطا فرما. اور اس کی دعا پہ کہتا ہے ہاں تجھے بھی اس کی مثل ہی ملے. یعنی یہ بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، فرشتہ اس کے لیے مانگ رہا ہے. تو سعادت دیکھیے کتنی بڑی ہے. تو دعاؤں کا تعلق بنایا جائے نا. کچھ لوگ آج کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ عملی کام کرنا بڑا ضروری ہے، پر اگر دعا ہو جائے نا دعا، تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سے یہ ہوتا ہے کہ رات کو اگر مدینے والے محبوب دعا مانگے تو صبح اللہ حضرت عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو قوت عطا فرما دیتا ہے. دعا تو انقلاب برپا کر دیتی ہے. دعا اگر آپ کی طبیعت میں لگ جائے اور اگر آپ کو اللہ سے مانگنا آ جائے، آپ بھول جائیں گے لوگوں کو، آپ بھول جائیں گے دنیا داروں، آپ بھول جائیں گے مالداروں، آپ بھول جائیں گے طاقتور لوگوں کو. شرط یہ ہے کہ رب سے مانگنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کے حضور حاضری دینا ہے. یہ دعائیں اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں یار. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، آپ مجھے بتائیے کتنی بڑی گارنٹی دی ہے نبی پاک نے. حضور نے فرمایا ماں اور باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگیں گے خدا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. اتنی بڑی گارنٹی، جو مانگو کہ تم اولاد کے لیے تمہیں دیا جائے گا. تو میرے عزیز پھر اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے نا. اور بچوں سے بھی کہوں گا آپ بزرگوں سے بھی دعائیں کرائیں، ضرور کرائیں، پر اگر ابھی ماں باپ سے کبھی دعا کرائیں نا، آپ کبھی بیٹھے نا چند گھڑیاں ابا کے پاس اور کہیں میں مشکل میں ہوں دعا کر دیں، ہلکا سا بھی آپ کہہ کے جائیں گے تو وہ تو حد کر دیں گے تیرے لیے دعائیں مانگنے والی. آپ کہیں نا وہ بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا، پنجابی میں کہا تھا، چلو جن دوستوں کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، جن کو نہ بھی آئی لطف ان کو بھی آئے گا. بابا صاحب نے کہا تھا تم ادھر ادھر بھاگتے ہو، تمہارے گھر میں بھی تو کوئی بیٹھا ہے نا، اس سے بھی تو دعا کراؤ نا. فرمانے لگے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑدا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. جو تیرے گھر میں موجود ہے اس پر بھی تو توجہ کرنا یار، اس سے بھی تو دعا کرانا. میرے عزیز دعائیں اور دعاؤں کا رشتہ آپ کے سجدے میں لذت ہو، آپ کے قیام میں ذائقہ ہو. آپ اتحیات میں بیٹھے تو امام غزالی فرماتے ہیں میں تو جب کہتا ہوں نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو میں تو یوں سمجھتا ہوں میرے رسول میرے سامنے موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کریں اور پھر جب آپ تکمیل نماز کریں، پھر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو میرے بھائی جو اللہ نے ہمیں نصیب دیا ہے اپنے فضل سے کہ رات بھی رمضان کی ملے اور آخری عشرے کی ملے اور طاق ملے، اور پھر اللہ ہمت دے، صحت دے اور مسجد آنے کا موقع عطا کرے، تو پھر ای سعادت بزور بازو نے ستانہ بخشندہ خدائے بخشن. تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ کسی کو عطا کرے تو عبادت کا ذوق بنائے، دعا کا، اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، آنے والی نسل کو بھی، ان کو بھی تھوڑا سا پابند کریں. آپ دیکھیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تو بڑی عبادت گزار تھی، بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا ہے. لیکن آپ فرماتی سحری کا وقت تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے اور پھر حضور نے، میں سو رہی تھی، سلام فرمایا اور مجھے پیر سے پکڑ کے محبوب نے ہلایا. سحری کا وقت تھا. فرمایا فاطمہ اٹھو، یہ اللہ کی بارگاہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے. یہ ہماری تعلیم کے لیے محبوب نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو کیسے تربیت کرنا. فرمایا یہ وقت ہے اللہ سے رزق مانگنے کا، اللہ اس وقت اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اٹھو اور اللہ سے رزق مانگو. سحری کے وقت، سحری کے وقت. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس وقت سوتے ہیں جو اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت نیند کی آغوش میں جاتے ہیں جب اللہ سے خیر مانگنے کے اوقات آئے. سحری کا وقت ہو، انسان بیدار ہو، اپنے رب سے مانگے.
اور خوب مانگے اور اس کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرے اور اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگے. یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے. اپنی طبیعت کو اس طرف لانا چاہیے. آپ بہت زیادہ ڈپریشن سے، انزائٹی سے بچیں گے اگر دعاؤں کا تعلق قائم ہو جائے. اللہ کے حضور حاضری کا یہ لطف اگر نصیب ہونے لگے تو بہت ساری چیزوں سے انسان ویسے بچتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بلا وجہ کی پریشانی کا شکار ہے. کوئی خاص ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ذہنی دباؤ اور الجھاؤ نہیں جاتا. طبیعت سے فکری انتشار دور نہیں ہوتا. اللہ سے مدد لینے کی ضرورت ہے. دروازہ رسول رحمت پر حاضری کی ضرورت ہے. اپنی طبیعت کو تھوڑا مائل کریں، تھوڑا عبادت کا ذوق بنائیں، کچھ درود و سلام کا ذائقہ بنائیں، تھوڑا سا کٹیں، تھوڑی تنہائی ہو انسان، اس کا مصلی تھوڑا آباد ہو، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھے رہے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے. حضور فرمانے لگے یہاں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور سوچا عشاء پڑھ کے جائیں گے. فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو، رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا جو اس کی شان کے لائق ہے. یعنی عبادت کے لیے بیٹھنا، مسجد میں بیٹھ جانا، حاضری دینا اللہ کے گھر کی اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس شخص کا ذکر فرماتا ہے. اپنے دل کو تھوڑا سا لگایا جائے، دعا کا ذوق بنایا جائے، اپنے بچوں کی طبیعت اس طرف مائل کی جائے، اپنے دوستوں کو شوق دلایا جائے. اکٹھا کھانے کی بھی تو بھائی ہم دعوت دے ہی لیتے ہیں نا. اگر کہا جائے آؤ نہ اکٹھے بیٹھے، چلو آج اکٹھے مسجد میں چلیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں. یہ تین چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، بات ختم کرنے سے پہلے دہراتا ہوں. ایک تو طبیعت میں ٹھہراؤ لاؤ یار، تھوڑا حوصلہ لائیں. کبھی آپ کو ڈاکٹر یہ نہیں بتائے گا کہ یہ گولیاں لے جاؤ، سارا پتا آج ہی کھا لینا ٹھیک ہو جاؤ. کبھی نہیں کہے گا کہ یہ سیرپ دیا ہے ایک ہی دم پینا ٹھیک. وہ کہے گا ایک گولی صبح لینا اور ایک شام لینا. ایک چمچ سیرپ کا پینا، فاقہ نہ ہوا تو ہفتے کے بعد دوبارہ آنا. تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا، رکنا، آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی. تو اپنی زندگی میں حلم لائیں، آہستگی پیدا کریں. اور دوسرا الجھنا چھوڑ دیں، بحثیں بلا وجہ کی چھوڑ دیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑے. خوبصورت اسلام ہے اس شخص کا جو بے معنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی راتیں اللہ کے حضور گزاریں، اپنے اوقات کو مرتب کریں، کچھ ٹائم نکالیں، خاص نوافل کا ذوق پیدا کریں، تلاوت قرآن مجید کا ذوق پیدا کریں، درود و سلام کا ذوق پیدا کریں، لمبی دعائیں مانگنے کا ذوق پیدا کریں. یہ چیز انسان کو رجوع اللہ کی طرف مائل کرے گی. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، جو میری طبیعت ہے اس کے مطابق میں نے بات کر دی. ورنہ کبھی آپ کتابیں کھولیں، انبیاء کے صلحاء کے تذکرے کھولیں تو وہ محنت پوری کرتے تھے اور کام کر کے پھر رجوع اللہ کرتے تھے. کہتے تھے ہم نے کر دیا. ایک شرابی دیکھ لیا نا حضرت جنید بغدادی نے تو اس کا منہ دھویا، حضرت سری سختی نے اس کا منہ دھویا، دونوں بزرگوں نے. اور منہ دھونے کے بعد پھر رجوع اللہ. عرض کرنے لگے مالک ہمارے بس میں منہ دھونا تو دھو دیا، دل دھونا تو تیرے قبضہ اختیار میں. تو کرم نوازی فرما دل کو بھی دھو دے. کہتے ہیں یہ سر شام یہ واقعہ ہوا، تہجد کے وقت مسجد گئے تو وہ شرابی ہم سے پہلے موجود تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق توبہ دے دی. رجوع اللہ کرنا اتنا قیمتی ہے، اتنا ضروری ہے کہ امت جیسے جیسے اللہ کی جانب رجوع کرے گی ویسے ویسے باوقار ہوگی، قوت ملے گی، طاقت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں کہہ سکا ہوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. گفتگو کرنے کے دوران کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے درگزر فرمائے. اور جو خیر کی باتیں ہم نے سنی اور کہی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کریم یہ مقدس رات ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اس مسجد میں جمع ہے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما. سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما.
اللہ وہ گناہ جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف کر دے، اور جو ہم نے شعور رکھتے ہوئے جان بوجھ کے کیے ہیں مالک وہ بھی معاف کر دے، جو غلطیاں ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے حافظے سے نکل گئی ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں درگزر والے فیصلے فرما، بخشش والے فیصلے فرما، رحمت والا معاملہ فرما۔ اللہ کریم سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، درود و سلام کا ذائقہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج سے جو طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں ان کے دامن سے پھوٹنے والی نورانیت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں برکات عطا فرما۔ جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں رکھ رہے ہیں قبولیت عطا فرما۔ اللہ کریم جنہوں نے صدقات و خیرات کیے قبول فرما، عمرے کی حاضریاں قبول فرما۔ مالک کریم جن لوگوں نے آج سے اعتکاف شروع کیا ہے ان کی اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے آنے والی نسلوں پر فضل فرما۔ اللہ تعالیٰ عقائد اہل سنت کی پابندی عطا فرما۔ مالک کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، الجھے ہوئوں کو سکون دے دے۔ اللہ تعالیٰ جو وسوسوں کا شکار ہیں انہیں حضور کے دروازے کی گدائی دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی دنیا دار کی محتاجی سے محفوظ فرما لے، اپنے بھرے خزانوں سے ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما۔ امت بڑی جگہ پریشان ہے، اللہ محبوب کی امت پہ فضل فرما۔ فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی تصاویر اب دیکھی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فضل والے فیصلے فرما۔ ان بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما، امت کو پھر سے عروج عطا فرما۔ مالک کریم ہمارے سجدوں میں ذوق پیدا فرما دے، اللہ صبر و شکر کی توفیق دے، کامل جد و جہد کی توفیق دے، قناعت کی توفیق دے، خودداری اور عزت نفس عطا فرما دے۔ اللہ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے گہرے اور گھنے سائے ہمیں عطا فرما۔ اللہ محبوب کریم کے دروازے کی گدائی عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے بزرگ والدین خیش و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، رمضان کے مقدس مہینے کا صدقہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن فرما۔ گزر جانے والوں کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اب وہ تیرے کرم ہی کے حوالے ہیں، ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما، ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، ان کے حال پہ رحم فرما۔ ہمارے جو بھائی یہاں اہتمام کرتے ہیں ان کے والد صاحب کے لیے بھی دعا ہے، اللہ ان پر خاص رحمت فرما، کرم نوازی فرما، آسانی فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے دکھوں کو دور فرما۔ جن گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں مناسب بندوبست فرما۔ اللہ جو کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں یہاں تیرے گھر میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دے، آسانیاں فرما دے، آسانیاں فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہم سے درگزر فرما۔ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، میں دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ کچھ دوستوں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں پہ فضل فرما، بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، علم و عمل والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم جتنی آرزویں تیری بارگاہ میں کر سکے قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہمارا مقدر فرما۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد